تو بیٹا یہ کیوں کھولا دریچہ تم نے گھر میں؟ تو نے کہا حضرت اس لیے کھولا تاکہ روشنی آئے. کہا وہ جو میں نے تم کو اجازت خلافت دی ہے وہ آج سے تمہاری ختم ہے. تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مولانا حضرت یہ دریچہ اس لیے کھولا ہے میں نے کہ اس سے اللہ اکبر کے اذان کی آواز آئے گی. اتنی سی بات پر خلافت نہیں ان سے کہا اور تم میرے جھوٹیاں سنی کر اور مجاہدے کی ضرورت ہے. یہ ہے صفائی یہ قلب. ہر جگہ اللہ کی عظمت آنی چاہیے. ہر جگہ یہ اسی وقت زمان پر عظمت اللہ کی آئے گی جبکہ خود ہمارے بھی دل میں اللہ کی عظمت آئے گی. کیا کیا سناؤں آپ کو؟ یہ ہے اصلاح معاشرہ. جب انسان کے اندر اللہ کا خوف آئے گا, اپنے قلب کی صفائی کی بات آئے گی. مولانا احمد علی لاہوری کو ایک آدمی نے لا کر کے سنترے کی پیٹی بھی وہاں بہت ہوتا ہے, تو حضرت نے منع کر دیا کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے, لے جاؤ. چوری کر کے آ گئے. اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, حضرت مسجد چلے گئے نماز پڑھانے. وہ آدمی حضرت کے گھر رکھ کے چلا گیا. پھر حضرت آئے تو دیکھا وہ پیٹی رکھی ہوئی ہے, وہ آدمی ہے. کہا نہیں بیٹا میں نے منع کر دیا تھا نا کہ یہ سنترے کی پیٹی لے جاؤ, یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے حاجت نہیں ہے کھانے کی, کسی اور کو دے دو. وہ لیکن پکا مرید تھا حضرت کا, ماننے کے نہیں دیا کہ نہیں حضرت آپ کو رکھنا ہے بچوں کے لیے, میں اپنے باپ سے لایا. جب حضرت نے بیٹھا لیا اس کو, بیٹھ کہا کہ اس کا کھانا درست نہیں ہے. حضرت کیوں کھانا درست نہیں ہے؟ تو میرے باپ کا ہے. تو حضرت کیا کرتے ہیں سنو, جب یہ طہارت آتی ہے نا اس میں تو انسان کو ناپاک چیز ہی نظر آ جاتی ہے کہ یہ ناپاک. حضرت نے فرمایا سن, فلاں تاریخ کو فلاں دن وہ نہر کے پانی تیری باری کی نہیں تھی. سنو غور سے, باری کس کی تھی؟ کسی اور کی تھی. اب تو نے دوسرے کے باری کا پانی چوری کر کے اپنے سنترے کے باغ میں دے دیا, تو احمد علی اس کو کیسے کھائے؟ احمد علی بڑی مشکل سے تو اس کو روشن کیا ہے. ایک سنترا کھاؤں گا ایک بجھ جائے گی روشنی. گاؤں میں پڑ گیا مولانا کے, کہا حضرت معاف کر دیجیے. حضرت ایک ایک کہانیاں سناؤ تم کو. خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ, ان کی بیوی ان کے سامنے کھانا لے کے آئی ہے. حضرت نے فرمایا کہ کھانے سے ظلمت کی بو آ رہی ہے, یہ اللہ اللہ نہیں کہہ رہا. روٹی سالن ہم سوچتے ہیں کہ جہاں چاہو من مان کے کھا لو, دبا دو, حرام ہے حلال ہے. حضرت نے فرمایا بیوی کو کہ یہ ذکر نہیں کر رہا, اس میں ظلمت ہے. نام بتا دیا میں نے, خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہمارے سلسلے کے ایک بڑے اللہ والے ہیں, ان کا ایک سلسلہ ہے. تو حضرت نے بیوی سے فرمایا کہ مراقبہ کر کے دیکھ کہ کہاں سے اس میں ظلمت آئی ہے. تو بیوی بھی بیٹھ گئی مراقبہ کرنے, اور حضرت بھی بیٹھ گیا مراقبہ کرنے کہ کہاں سے اس میں ظلمت آئی ہے. بیوی پر تو منکشف نہیں ہوا, خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ پر یہ بات منکشف ہو گئی. کہا کہ سن, جس وقت پھونکنے سے آگ میں تو پھونک رہی تھی آگ کو چول جلانے کے لیے, اس وقت تیرا سانس میں ذکر نہیں ہو رہا تھا. یعنی پھونکتے وقت تمہیں اللہ کر کے پھونکنا چاہیے. اس وقت تیرا قلب ذکر سے غافل تھا. ایک سیکنڈ میں ظلمت آ گئی ہے, پوری روٹی کا صدقہ کر دو اللہ والے کسی فقیر کو. تو اس کی صفائی کا اتنا خیال کیا ہے ہمارے اللہ والوں نے, اور ہم لوگوں کیا اس کی صفائی کا خیال نہیں ہے. تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا شعر ہے, رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. تو دوستو اب جب تقوی انسان کے اندر آئے گا, تقوی کا مطلب اللہ کا لحاظ. تقوی کا ترجمہ میں اللہ کا خوف نہیں کرتا ہے. تقوی کا ترجمہ اللہ کو مستحضر رکھو, ہر وقت دھیان میں رکھو. الم یعلم بان اللہ یری, راستہ چل رہے ہو, ایک خوبصورت سامنے سے گزر رہی ہے, مت دیکھو. کیوں؟ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ آیت یاد رکھو, الم یعلم بان اللہ یری, تو نہیں جانتا ہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد, یہ قرآن کی اصلاح معاشرہ کے لیے ہے نا. تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ تجھے ایک دیکھ رہا ہے.
अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद, वो चाहे तो भी तेरी आंख की रोशनी को सल्ब कर ले और तुझे अंधा कर दे, लेकिन वो सत्तार है और शकूर भी है। तू गुनाह करता है और उसके बावजूद तेरी आंख की रोशनी नहीं छीनता, तब तू गुनाह के ऊपर जरी बन रहा है। यही ना होता है भाई, अल्लाह हमको हमारे गुनाह पर नहीं पकड़ते तो हम जरी बन रहे हैं गुनाह पर। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, चोरी और सीना जोरी नहीं होनी चाहिए। इस्लाह मुआशरा की बुनियाद है तकवा, तहारत कल्ब। इंसान का जब वो पाक हो जाता है, खौफ खुदा उसके अंदर आता है, अल्लाह की अजमत जब उसके अंदर आती है, तो वो न गुनाह करता है न गुनाह को बर्दाश्त करता है, न गुनाह करता है न गुनाह को बर्दाश्त कर सकता। अल्लामा वसा साहब कश्मीर सफर कर रहे रास्ते में, पान खाने की आदत है, इस सीट पे वो बैठे, अगली सीट पर कोई दूसरी बैठी हुई है। उसने महसूस कर लिया कि हजरत की पनबट्टी में पान खत्म हो गया, हजरत बेचैन है पान के लिए। उसने पेशकश की, हजरत ने कई दफा इनकार किया, नहीं 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 नहीं, बिल आखिर उसने मजबूर किया, हजरत ने खाया। जैसे ही मुंह में रखा, कई आई पूरा पान फटा गया। अब हजरत बैठ गए मुराकबे में, बात क्या है, मालूम हुआ कि अगली सीट पर जो बैठी हुई है उसकी कमाई पाक नहीं थी, हराम कमाई थी, जिस्म फरोश थी, इसलिए अल्लाह ने भी में अंदर करने नहीं दिया पान को। तो अल्लाह भी हिफाजत करता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु फुरक़ानन, अल्लाह उसके लिए रास्ता पैदा कर देता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाह मुआशरा की बुनियाद है तकवा, तहारत। अरोस पड़ोस के साथ आप वो व्यवहार कीजिए, वो मामला कीजिए जो खातमुन नबीय्यीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत में आपको मिला है। औरतों को चाहिए कि हजरत खातमुन नबीय्यीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो तोहफा दे के गए हैं, हुजूर की 4 बेटियां हैं, ज़ैनब, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम, फातिमा, वो एक नमूना बन करके गई है। मालूम है, पूरी जिंदगी हजरत फातिमा 9 मील दूर से पानी लाती थी अपने घर का। उनमें आयमन कहती है कि पीठ पर मशकीजे का निशान था, जो इंतकाल के बाद अपने यहाँ कहते ठेला पड़ गई, ठेला पड़ा हुआ था पीठ पर। उनमें आयमन गुस्ल दे रही है, अली से पूछा, अली ये फातिमा के जिस्म पर क्या निशान है, क्या तुमने कभी मारा इसको? हजरत अली ने कहा, नहीं कभी नहीं मारा। फातिमा रात जब सब सूरी दुनिया मदीने में सो जाया करती थी तो कुएं से जाकर पानी लाती थी, मशकीजे के रस्सी का निशान उसके पीठ पर। अब पूरी जिंदगी किसी गैर महरम ने फातिमा को नहीं देखा सिवाय हुजूर अकरम खातमुन नबीय्यीन के, जो घर के महरम है। इसलिए पढ़ो फातिमा तो ज़हरा, अरबी में किताब आई है। क़यामत के दिन उनको ये एजाज मिलेगा कि किसी गैर महरम ने बुरके में भी फातिमा को नहीं देखा। तो जब हजरत फातिमा पुलसरात पर आएंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, इख्सउल खलाइक, सारी की सारी मखलूकात अपनी निगाहें नीचे कर लो, हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मदिन, यहाँ तक कि मोहम्मद की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजर न जाए। पूरी कायनात यारो अपनी निगाह यूं नीचे झुकी कर लेगी। 70,000 मलाइकतुर रहमान एक डोली में हजरत फातिमा को लेकर पुलसरात पार कराएंगे। अल्लाह कहेंगे आप निगाहें ऊंची कर दो। तो ये है इस्लाह मुआशरा। और हमारे यहाँ क्या है वो मैं तस्करा नहीं करूंगा। बुर्का पहन लेंगी, बाल खोल लेंगी, उसको फूल का हार लटका के कितने नौजवानों का दिल जलाती हुई चली जाएगी। सुनो हदीस, कान खोल के सुन ले मेरी माँ और बहनें। हदीस के अंदर है कि जो औरत घर से निकलती है और अपने बुरके पर, अपने कपड़े पर परफ्यूम और इतर मार लेती है, जितने मर्द के नाक में खुशबू जाएगी क़यामत के दिन उतने ज़िना का उससे हिसाब होगा। ये है इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा पे आगे तकरीर से नहीं आएगा। इस्लाह मुआशरा एक अंग, जैसे जिक्र पर 4 घंटा बयान हो और बंदा जिक्र ना करे तो जिक्र अदा होगा मेरे साथ, तो ये जिक्र से अदा होगा। इस्लाह मुआशरा हर शख्स, आप तय कर लीजिए कि आज तक जो गुनाह हुआ अल्लाह हमको माफ कर दे, और सच्चे दिल से, मैं एक आखिरी अमल बता कर बात खत्म करता हूँ, सच्चे दिल से अल्लाह के जनाब में तौबा कर लीजिए। आज के बाद जानबूझ के फराड नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा, चीटिंग करके माल नहीं बेचूंगा, हलाल ही रोजी कमाऊंगा, हराम माल से बचूंगा। क्यों? कि कब्र में मैं ही जाऊंगा,
مال حرام کر کے بچے کو دے جاؤ گے تو بچے سدھریں گے؟ وہ کسی کا شعر ہے کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ سمجھ میں نہیں سمجھے؟ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ حرام کھلاؤ گے اور تو اس سے امید کرو گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی بن جائے، سلطان الاولیاء نظام الدین بن جائے، قطب الدین بختیار کاکی بن جائے، حمید الدین ناگوری بن جائے، بابا فرید گنج شکر بن جائے، صابر کلیری بن جائے؟ حرام کھا کے یہ بچے بنیں گے ایسے؟ جی تو کوشش کیجئے کہ قرآن کے اصول کے تحت، اور آج کل ایک فتنہ آ گیا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، جس لڑکی کو دیکھیے کان میں لگائے ہوئے ہیں، وہ باپ سے نہیں بات کر رہی ہے، بھائی سے نہیں بات کر رہی ہے، ماں کو سے بات کرنے کا ٹائم نہیں اس کے پاس۔ ماں کا فون آ جائے نا تو کہتے مما مما پلیز آئی ویری بیزی۔ ایزی کس کے لیے ہے؟ ایزی کس فرینڈ، اپنے دوست کے لیے ایزی ہو۔ ماں سے نہیں بات کرے گی، باپ سے بات نہیں کرے گی۔ اب بتاؤ ایسے ماحول میں اللہ کے فرشتے اتریں گے ہمارے گھروں پر؟ لاکھ کوشش کرو نہیں ہوگا۔ ہاں، عملی طور پر ہم کو اپنے آپ کو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک ہی دن نہیں ہوگا۔ کبیر داس کہتا ہے لو لاگت لاگت لگ جئی ہے، اب ہے بھاگت بھاگت بھگ جئی ہے۔ اللہ سے تعلق ہوتے 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 ہو جائے گا، اور شیطان سے تعلق ٹوٹتے ٹوٹتے ٹوٹ جائے گا۔ ایک نہ ایک روز اللہ چلنا شروع کر دو، آپ اللہ آپ کو منزل پر پہنچائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے خود کہا ہے حدیث قدسی میں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں تھک جاؤں، بیمار آدمی ہوں۔ من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ بالحروا۔ جو ایک بالشت مجھ تک آتا ہے میں ایک ہاتھ اس تک آتا ہوں، جو ایک ہاتھ چل کے مجھ تک آتا ہے میں ایک گز اس کی طرف جاتا ہوں، جو چل کر آتا ہے اللہ کہتے ہیں اس کو توڑ کر کے اپنی آغوش میں لے لیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں من قرع الباب، ہے کوئی کہ جس نے میرے دروازے پہ دستک دی اور میں نے نہ کھولا؟ میں کہوں مولانا کو پانی پلاؤ تو دیکھو مولانا نے کیا دیا مجھے، بتاؤ کیا دیا؟ چائے تو نہیں نہ دی، پانی دیا۔ میں مولانا سے کہوں پانی پلاؤ تو مولانا مجھے پیشاب دیں گے؟ تو میں اللہ سے کہوں مولانا کی پناہی دے کے اللہ مجھے ہدایت دیجیے تو اللہ مجھے گمراہ کر دیں گے؟ بتاؤ، ارے اللہ گمراہ کریں گے؟ میں مانوں گا کہ یا اللہ مجھے جنت دیں گے تو اللہ جہنم دیں گے؟ میں کہوں گا یا اللہ اب تک مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں نے اے اللہ میں آج تیرے سامنے میں ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہوں، میں نے ایک تیرے بندے سے تیری عظمت و کبریائی سنی ہے، تو یہ ہاتھ بھی میرے نہیں ہے، تیری دین ہے، یہ ہاتھ میرا ہے یا اللہ کا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ کہ یا اللہ یہ ہاتھ میں نہیں اٹھا رہا ہوں، آپ نے توفیق دی اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، اپنی تعریف نہ کرنا ان کے سامنے۔ کیا کہنا؟ اللہ میرا ہاتھ نہیں اٹھا ہے، میں نے آپ کی توفیق سے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اللہ میری زبان نہیں بول رہی ہے، مجھے قوت آپ نے دی ہے، توفیق آپ نے دی ہے، اس لیے آپ کے سامنے آپ کی توفیق سے توبہ کر رہا ہوں۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کمال تیرا ہے، عظمت تیری ہے، جلال تیرا ہے، کمال تیرا ہے، جمال تیرا ہے، دنیا تیری ہے، آخرت تیری ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنا بنا دیجیے، اے اللہ اپنی نسبت عطا کر دیجیے۔ کیا کر دیجیے؟ نسبت جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ نسبت نہیں جانتے ہو؟ ارے ایک صاحب کی بچی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، 10 لوگوں سے کہتے ہیں کہ مولانا دعا کیجیے میری بچی کا رشتہ ہو جائے، رشتہ فکس ہو جاتا ہے کہ فلاں لڑکی سے اس کا رشتہ طے ہو گیا،
اب باپ کیا کہتا ہے دوسرے کو کہ کوئی کہتا ہے بھائی آپ نے ایک رشتہ لایا ہوں آپ کے، کہتا ہے بھائی شکریہ جزاک اللہ خیر، میری بیٹی کا رشتہ اب ارے بولو فکس ہو گیا ہے، رشتہ طے ہو، فکس بولو ناک کاٹ لوں گا، مسجد میں فکس کر دو، میری بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، کس سے؟ فلانے لڑکے سے۔ تو دوستوں، مسلمانوں، بھائیوں، بزرگوں، اپنے دل کا رشتہ اللہ سے طے کر لو تاکہ یہ پتہ چل جائے شیطان کو کہ اس کا رشتہ اللہ سے ہو گیا ہے، وہ آپ سے ہٹ جائے گا اور وہ خود کٹ جائے گا۔ اللہ آپ کو شیطان سے ہٹا دے گا اور کاٹ دے گا کہ اس کا رشتہ اب مجھ سے ہے۔ اور یہ بات قرآن نے کہی ہے۔ میں تھک گیا، یقین جانو تھک گیا۔ قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، مردود تو ملعون ہے اور میری لعنت ہے قیامت تک۔ اس وقت اس نے اللہ سے دعا مانگی۔ یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی، شیطان مردود ہے اور اس وقت دعا مانگ رہا ہے۔ میرے کریم آقا نے، اللہ نے مردود کی دعا قبول کر لی تو کلمہ والوں محمد کے غلام کی دعا نہیں قبول کرے گا وہ؟ تو آپ کیوں مایوس ہو جاتے ہو اس سے؟ اس نے کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ یہ دیکھو دائیں بائیں مولوی بیٹھے ہوئے، میں صرف قرآن سے دلیل دوں گا۔ رب انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے کہ تمام ناری لوئی کے لڑکے جتنے ان کے چودر پہ لات مار مار کے لے جاؤں گا شراب پلانے، ان سے حفیم کھلواؤں گا، بھنگ پلواؤں گا، مسجد میں آنے نہیں دوں گا ان کو۔ فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیرے چہرے کے نور کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ان کو میں گمراہ کروں گا۔ لیکن وہیں پر اس نے ایک بات اللہ سے کہہ دی، اس مردود نے کیا کہا؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو بندہ بندی تجھ سے اپنا رشتہ طے کر لے گی میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ قرآن ہے دوستو، قرآن ہے، کوئی سنانے والا نہیں ہے تم کو، یارو تم کو کوئی قرآن سنانے والا نہیں ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا یا پڑھنا نہیں چاہتے ہو، سارا ٹائم ہے اخبار پڑھو گے، کیا کرے بلیٹنگ دیکھ رہا ہوں تو قبر میں بھی بھیج دوں گا میں ایک سنڈے میگزین کی بلیٹنگ دیکھا کرو گے اپنی خبروں میں۔ قرآن کی بلیٹنگ نہیں پڑھنا چاہتے ہو؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اپنی خبر کا پتہ نہیں ہے اور دنیا کی خبر دیکھ رہے ہو۔ یہ تو قرآن کا کہتا ہے، تھوڑے میں کہتے بابا اب تو قرآن کا پیغام دیتے تو انشاءاللہ محنت کرو گے نا؟ کیا آج سے اپنا تعلق اللہ سے جواب میرا بیٹا، اللہ تم کو خوش رکھے۔ ایک آدمی بھی اس مجمع میں اگر تعلق قائم کر لے گا تو میری مغفرت ہو جائے گی۔ مشکل یہی ہے دوستو کہ اللہ سے رشتہ جوڑنے والا نہیں رہا۔ اللہ سے رشتہ جوڑنے والے لوگ نہیں رہے۔ ہر شخص کو مال 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 جو ملتا ہے سب پوچھتا ہے کیا حال ہے منصمر کے بیٹا کا، کیا حال ہے بیٹی کا، کیا حال ہے دکان کا، کیا حال ہے تمہارے ریئل اسٹیٹ کا، زمین خریدنے بیچنے کا کاروبار کر رہے ہو۔ ارے بھائی میرے، کبھی کوئی تو پوچھ لیتا کہ کیا حال ہے دل کا؟ اس میں غفلت ہے یا اللہ کی یاد ہے؟ اللہ کی یاد کو آہوں میں بساؤ، وہ بڑا کریم ہے دوستو، وہ بڑا کریم ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم ایک واقعہ سنا کہ وہ حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک روز بکریاں چلا رہے، دیکھو کیسے ہے اللہ والے، بکری چلا گئے، ایک اجنبی آ گیا ان کے سامنے۔ اجنبی آ کر کے پڑھتا ہے کچھ کلمات، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الذی سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی تجلی نازل ہوئی، اللہ کی تجلی میں مست ہو گئے، زمین سے لے کے آسمان تک، عرش تک جتنی اللہ کی انواع و اقسام اسماء حسنہ کے تجلیات ہیں سب ان پر منکشف ہو گئی، اللہ کی عظمت دل پہ چھا گئی اور وہ شخص وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہی پہ کھڑا ہوا ہے. تو کہا پلیز بھائی اللہ تم کو خوش رکھے، میں اللہ کا خلیل ہوں، ابراہیم ہوں، لیکن مجھے بھی یہ کلمات نہیں معلوم تھے جو تم نے پڑھے. اللہ کی اتنی عظمت ہے، اتنی کبریائی ہے، اس کی شان اتنی بلند بالا ہے، اب تک تو میں نے اسے جانا ہی نہیں. یہ تو نے کہا تو پلیز ون ٹائم، ایک دفعہ اور پڑھ. تو اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں پڑھوں گا. کہا پلیز بھائی ایک دفعہ اور پڑھ دی. تو اس نے کہا نہیں نہیں. بہت ریکویسٹ کیا تو اس نے کہا کہ اچھا پڑھوں گا تو کیا دینا تو مجھے. تو ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ وادی میں جتنی بکریاں ہمیں سب لے لیتے. صادق آپ ہوتے تو کہتے جا جا ملا، تیرے جیسا ملا بڑی محنت سے بڑی بکریاں میں نے کمائی ہے، اور تم پر آگے اللہ کی کبریائی سن. یہ ہے محبت اللہ کی. جی جی یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے. تو کیا اشارہ کرنے ہو نیچے پر سے آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. ان کو معاف کرو. چلو سنو کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ساری بکریاں تیری. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری بکری اس کو دے دی. اور اس آدمی نے بکری میں کلمات پڑھے. سبحان ذی العزت والعظمت والحیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک القدوس الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ابراہیم علیہ السلام کو پہلی جتنی تجلی آئی تھی تو اب تو بکری دیا تھا نا، تو پہلے کے مقابلے میں اللہ کی لا غیر متناہی. تو چھوڑ دو یار، بچے فرشتے تھوڑے نہ یار، ان کو اپنا کام کرنے دو. ہاں ہم اپنا کام کریں. اور بھی اللہ کی تجلی آئی، ایک دم غرق ہو گیا اللہ کی تجلی میں. وہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولی تو کہا بھائی بڑا مزہ آیا یار، زندگی میں وہ لطف نہیں آیا جو اب آیا. تو پلیز ون ٹائم، ایک دفعہ اور اللہ کی کبریائی کر، ایک دفعہ اور بیان کر دے اللہ کی کبریائی. تو کہا آپ کیا دو گے؟ تو کہا بکری چرانے کے لیے چرواہا چاہیے نا بھائی. چرواہا سمجھتے نا، یہ بکری چرا دے گا. تو کہا چرواہا کے طور پر تو مجھے رکھے گا، میں تیرا نوکر چاکر غلام، میں تیری بکری چراؤں گا میں بس. لیکن ایک دفعہ اللہ کی کبریائی اور بیان. اس نے ایک دفعہ اور اللہ کی کبریائی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا. چل بکری بھی تیری، غلام بھی تیرا. لیکن اللہ کا نام تو سنا میں نے تجھ سے، مجھے بہت آیا. جب بکری بھی دے دی، جان بھی دے دی جی، تب اس نے کہا ابراہیم پتا ہے تجھ کو میں کون ہوں؟ کہا میں جبرائیل ہوں. میں کون ہوں؟ جبرائیل ہوں. تو اللہ کا خلیل ہے تو اللہ نے کام کر دیا کہ دیکھ میرے خلیل کو، میرے خلیل کے سامنے میرا نام لے، تب پتا لگے گا کہ اس کے دل میں کتنی محبت ہے. تم نے آزما لے جا کے. تو جبرائیل میں تیری آزمائش کے لیے آیا تھا. صحیح یہ ہے کہ تو ہی اللہ کا خلیل ہے، کہ تو نے بکریاں بھی اللہ کے دے دی نام پر اور اپنی جان بھی دے دی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کوشش کرو اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرو. اپنی بچیوں کو معمول بناؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو. جان بوجھ کے جھوٹ نہ بولو، جان بوجھ کے جھوٹ نہ بولو. کیوں؟ ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے کیوں ہو جاتے ہیں اس سے رحمت. سچ بولتا ہے تو فرشتے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ اس کا نام صادقین میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں بن جاؤ، صادقین میں بن جاؤ.
تو انشاءاللہ کوشش کرو گے نا دوستو، انشاءاللہ۔ اور اب آخری باتیں بہت ہو دوستو، صرف مولانا کے دعوت پر میں دیا ہوں دوستو، میں 1.5-2 مہینے سے، 1.5 مہینے سے سفر میں ہوں، گھر نہیں گیا ہوں۔ مجھے آج صبح ہی چلا جانا چاہتا ہوں، لیکن ان کی بات پر میں آج مہنگا ٹکٹ لے کر کے آیا ہوں، بہت مہنگا پلیٹ کا ٹکٹ تھا، پھر بھی میرے بیٹے نے ارینج کیا ٹکٹ، یہاں آیا تو رک گیا، کل صبح میں اپنے گھر جاؤں گا۔ صرف ان کی بات پر یہ کامیاب اسی وقت ہوگا میرا سفر کہ آپ اپنا رشتہ، بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ، بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ کیوں؟ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ ایسا ہے دوستو کہ اس کلمے میں الا اللہ کی جب زر لگتی ہے نا، سب باطل نکلتا ہے، سب باطل نکلتا ہے، سب نکلتا ہے۔ یہ کلمہ دل کو پاک کرتا ہے۔ اس کلمے کا نام ہی بچپن میں آپ کو مولانا سکھایا کہ کلمہ طیبہ، کلمہ یہ پاک کرتا ہے۔ روزانہ کم سے کم 300 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ دیکھو نا سب کا حال ٹھیک ہو جائے گا۔